الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. بزرگان کرام اور میرے عزیز بھائیوں، جہاں تک کہ ہماری رہبری کے لیے اور ہمارے دین کو آسان کر کے سمجھانے کے لحاظ سے جتنی باتیں فرمائی گئی ہیں وہ بہت کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی اصل مقصود ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی ہمارے لیے یہی تقاضا ہے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. یہ فرمایا کہ بشارت دیجئے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ الذين يستمعون القول، کہ جو بات کو بالارادہ سنتے. مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. سامع عام ہے. فبشر عباد، کہ بشارت دیے بندوں کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں، انعام اکرام کے وعدوں سے چلاتے ہیں. ہاں، یہ اسلوب ہے. یہ اس لیے کہا کہ فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو. الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. اس میں رہبری ہے کہ بات کو ارادے کے ساتھ سنیں کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے، میرے لیے کہی جا رہی ہے، میری ذمہ داری کے لیے کہی جا رہی ہے. ہاں، تب تو ہوگا کام، نہیں تو رواج ہوگا. رواج پر کوئی بنیاد نہیں ہے. رواج مٹانے کے لیے نبوت آتی ہے. پہلے زمانے میں جب امتوں میں رواج پیدا ہو جاتا تھا، اصل عمل غائب ہو جاتی تو اللہ نیا نبی بھیجتا. پھر وہ رواج کو مٹا کر اصل حقیقت ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب رواج کو مٹانے والے، حقیقت کو سمجھانے والے اہل علم ہوں گے، کیونکہ یہ وارث ہیں اس کے. تو اصل یہی ہے کہ بات کو سنیں ارادے کے ساتھ، اور سن کر کیا کریں؟ اتباع احسن کریں. اتباع احسن کریں. اتباع احسن کیا چیز ہے؟ کہ عمل کی بہتر سے بہتر شکل اختیار کریں. جیسے بھی سمجھایا، کتاب سنت کی روشنی میں. جی ہاں، ائمہ حضرات کی رہبری کی روشنی میں. ہاں، کہ جب عمل کا نمبر آوے تو اتباع احسن کریں، یعنی عمل کی بہتر سے بہتر شکل اختیار کریں. سہولتوں پر نہ جاوے، عظیمتوں پر جاوے. جی ہاں، تاکہ اللہ کے ہاں درجے بلند ہو جاوے. جی ہاں، رسوخ ہو جاوے عمل میں. تو اس لیے کہا کہ ان کو بشارت دو کہ وہ اتباع احسن کرتے ہیں، کہ اپنے عمل کی شکل کو اچھی سے اچھی بناتے ہیں. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. صحیح علم آوے، صحیح عمل آوے. کیونکہ اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے. اتباع مذہب کی جان ہے. مذہب کی جان اس لیے ہے کہ اتباع سے کوئی مستثنا نہیں ہے. نبی کو بھی اتباع کا حکم ہے. کہ نبی کس کا اتباع کرے گا؟ کہ وہی کا. اتبع ما یوحی الیک، آپ پر جو وحی آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں. اور امت کو یہ حکم ہے کہ نبی کا اتباع کریں. پھر اہل علم کا اتباع کریں کہ اگر اہل علم نے اس علم کی روشنی میں صحیح رائے دی ہے، صحیح بتایا ہے، کہ اب اس کو مانو. تو اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. صحیح علم آوے، صحیح عمل آوے، اور اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. کہ علم کا تقاضا یہی ہے
کہ علم کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم کا تقاضا استقامت ہے. علم کا تقاضا استقامت ہے. اگر استقامت نہیں ہے تو پھر وہ اتباع ہوا ہے. یا اتباع ہدا ہے یا اتباع ہوا ہے. صحیح علم آئے تو اس صحیح علم کی قدر کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرے، چاہے ناگواری ہو، لیکن اپنے آپ کو اس علم کا پابند کرے. علم کی پابندی نہ ہوگی تو پھر فسق ہوگا، فاسق ہوگا، کیونکہ یہ علم کا پابند نہیں ہے. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا ہے کہ ان کی اکثریت فاسق ہے. کیوں؟ کہ یہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے. ان کی اکثریت فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بڑی دی ہے علم دین کی. علم دین زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ہماری حیات مادی کے لیے پانی ضروری ہے. کہ پانی کے بغیر زمین کی مخلوق کی حیات نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. کہ پانی سے ہم نے زمین کی ہر مخلوق کو حیات دی ہے. تو جس طرح پانی ضروری ہے حیات کے لیے، اس طرح نجات کے لیے علم ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ جو علم ہدایت دے کر مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے وہ ایسا جیسے آسمان سے آنے والا پانی. تو پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایسے ہی میرے دوستوں اس علم کے بغیر بھی گزارا نہیں. ہاں، آج ہماری طرف سے اس علم کے بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ہاں، اور یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم وارث ہیں. ہم وارث ہیں کس کے؟ کہ قرآن کے. ہم کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی سنتوں کو وارث بنایا. ہمارے درمیان میں یہ چیزیں چھوڑی ہیں تو ہم اس کے وارث ہیں. جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی جائیداد کی وارث ہوتی تو وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ترقی کی کوشش کرتی ہے. باپ کے زمانے میں تو یہ تھا، اب ہم نے یہ کیا. ہاں، اس کو بڑھاتے وہ. تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ ہم آج اس کے وارث ہیں، اس کتاب کے اور ان سنتوں کے، ان طریقوں کے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ وراثت دی ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں. پہلی بات، صحیح سیکھنا، صحیح سکھانا یہ ضروری ہے. سیکھنا تو ہے ہی ضروری ہے. حدیث سنانے کے علم دے نہیں سکتا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو فرضیت تو ہم پر قائم ہو گئی ہے. جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس پر ضروری ہے. ہاں، جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس پر ضروری ہے. اگر غریب ہے تو غریبی کا علم. غریبی کا کیا دین ہے؟ مالدار ہے تو مالداری کا کیا دین ہے؟ تاجر ہے تو تجارت کا کیا دین ہے؟ مریض ہے تو مرض کا کیا دین ہے؟ جیسے مریض کی غذا ہوتی ہے، پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں. بیماری کے زمانے میں پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ تو اس طرح پرہیز کا کھانا ہے بیماری کے زمانے میں پرہیز. اس طرح بیماری کا دین بھی ہے. تو دین تو ہر حال کا ہوتا ہے. جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. یعنی اس کا علم ہو، اس کا عمل ہو، اس کا یقین بھی ہو کہ میری کامیابی اسی سے ہے. ہاں، یقین بودا ہے تو پھر عمل بودا ہو جائے گا کہ ہماری کامیابی تو اسی میں ہے اور باقی کے باقی دھوکہ ہے. اس لیے اس کا یقین بھی پیدا کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے پاس جو کمزوری ہے وہ دراصل ہمارے یقینوں کی کمزوری ہے. اللہ اور آخرت کی جو باتیں سنائی گئی ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا دنیا کی زینت دیکھنے کی وجہ سے. ہاں، کہ دنیا کی زینت تو سامنے ہی، آخرت کے بارے پردے میں ہے. اللہ نے بتایا کہ دنیا کی زینت تمہارے امتحان کے لیے ہے.
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، جو زینت نظر آتی ہے وہ تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے، ورنہ دنیا تو گزارا ہے، دنیا یہ گزارا ہے۔ تو دنیا کی دو حیثیت ہے، ایک گزارے گی اور ایک زینت کی۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جی ہاں یہ گزارے کے لیے ہے اور ایک زینت کے لیے، زینت امتحان کے لیے، گزارے کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ اور ہم کو دعوت بھی یہ دی ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ، اپنی دنیا سے دین بناؤ۔ جیسے قارون سے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے دنیا دی ہے، مال دیا ہے، اسے اپنی آخرت بنا لے۔ ہاں یہی دعوت سب کو ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، تاکہ دنیا کے دھوکے میں سے نکل جاؤ۔ اس کا یہی طریقہ کہ ہماری زندگیوں میں صحیح علم آوے، صحیح عمل آوے، صحیح یقین آوے، پھر ہمت حوصلے کے ساتھ، جیسا فرمایا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ بغیر کسی کمپنی کے احساس کے ہم اس پر عمل کریں، اور جو عمل کی شکلیں پیدا ہوئی اس کے معاون بنے، اس کے ہم معاون بنے۔ جی ہاں، اس کے لیے دعا گو رہیں، اس کے لیے ہم دعا گو رہیں۔ ہاں کہ دعا بھی ایک معاونت کی چیز ہے، عمل سے بھی معاونت کریں، مال سے بھی معاونت کریں، اپنی ہر صلاحیت سے آپ کی معاونت کرنی ہے۔ ہم اتباع کے بھی ذمہ دار ہیں، معاونت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم حق کا اتباع بھی کریں اور جتنے حق باتیں ہیں کہ ان کے ہم معاون بنیں، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو خدمتیں ہو رہی ہیں اور خدمتیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرماوے، ان کے علم میں برکت عطا فرماوے، ان کے علم اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر پوری امت کو اس سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، ابھی نہایت افسوسناک اور ہماری حاجت بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے، دونوں پہلو اس کے اندر ہے۔ دعا ہماری حاجت تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ دعا ایک عبادت بھی ہے، اس لیے دعا مانگنی ہے، عبادت ہے، اس لیے دعا مانگنی ہے کہ ہماری حاجت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دعاؤں کا اکرام ہے، ایسا نہیں کہ عرضی آئی ردی میں رکھ دی، ایسا نہیں کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چیز قابل اکرام نہیں، یہ بڑی بشارت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنانا چاہیے۔ مسلمان تو دعا والا ہی ہوتا ہے، اس کے مسائل اللہ کی قدرت سے حل ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ دعا مانگتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے آپ کو دعائیں مانگنے کا عادی بنے، اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، وہ ہمارا ہتھیار ہے، تمام نبیوں کا ہتھیار ہے۔ اللہ نے نبیوں کو دعوت، دعا، یہ دو چیزیں دی، وہی ہم کو ملی ہے۔ ہاں دعا صرف اجتماعی نہیں کہ کوئی اجتماعی ہو گئے وہاں دعا ہو گئی، بلکہ اجتماعی میں جو دعا ہوتی ہے وہ تو انفرادی طور پر دعا سکھانے کے لیے ہے ایک طرح سے، یہاں مل جل کے دعا مانگو، ویسے بھی دعا مانگو، دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو دعا کی بہت ضرورت ہے، یہی ہماری کمی ہے۔ ہمارے پاس حق دین ہے اور اللہ نے ہم کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جی ہاں، کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، اب کیا رہا، لیکن دعا ہو نہیں رہی ہے غفلت کی وجہ سے۔ جی ہاں، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دعاؤں کا، ذکر کا، عبادتوں کا پابند بناویں، اپنے آپ کو جو باتیں کہی گئی ہیں اپنے آپ کو ان کا پابند بنائیں، تو پھر اللہ کی طرف سے اعانت ہوگی اور قبولیت آ گئی۔ ہاں توبہ استغفار بھی کرنی ہے، ہاں
यूं कि वही आड़े आती है हमारी नाफरमानियाँ। इसलिए अल्लाह से माफ़िया मांगनी है, तौबा करनी है, दुआएं मांगनी है, दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़िदना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु वज़िद अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वग़फ़िर या रब लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक व अक़बिल बिक़ुलूबि काफ़्फ़तिल मुस्लिमीन इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शै'अन फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्युना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलिय्युहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना वअइदना मिन शुरूरि नुफूसिना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन वला तंज़ मिन्ना सालिह मा अतैतना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारा व अज़िल शिर्क व अशरारा। अल्लाहुम्मा अज़िल शिर्क व अशरारा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल-क़ौमि ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल-क़ौमि ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल-क़ौमि ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ातिर अस्समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्युना फ़िद्दुन्या वल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन ग़ैरा ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ़्तूनीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसना व फ़िल आख़िरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अपनी नाराज़गी हम उम्मत पर से उठा ले। मुजिबात मग़फ़िरत और मुजिबात रहमत हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह मुजिबात रहमत और मुजिबात मग़फ़िरत हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमा दे। हर खैर को हमारी
ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جن ذمہ داریوں کی ہمیں رہبری کی گئی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ اے اللہ اپنا دین کا داعی بنا دے، اپنے دین کو سیکھنے سکھانے والا بنا دے، جان مال کو امانت سمجھ کر تیرے حکم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کی اللہ سے درگزر فرما۔ جو خدمت دین کی ہو رہی ہے مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں، اے اللہ ان خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان خدمتوں کو قبول فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی، ہماری نسلوں کی، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، خصوصاً اس بلاد کے اندر ہماری نسلوں کی اور ہمارے دین کی پوری حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر فتنہ سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، مکاتب کو، مساجد کو، مدارس کو اخلاص والوں کے ذریعہ آباد فرما، اخلاص والوں کے ذریعہ آباد فرما، مخلصین کو، اے اللہ مستخلصین کو تیرے کام پر جمع فرما دے۔ اے اللہ ہماری دل تیرے قبضے میں ہے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، انابت عطا فرما دے، ہم کو ندامت عطا فرما دے، ہم کو استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنا پناہ میں لے لے۔ جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو ان کی جائز مرادیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مظلومیت کو ختم کر، ہماری مظلومیت کو ختم کرنا، ہماری مظلومیت کو ختم کرنا۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔